يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين جگہ بھی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ آخرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے انگنت تعالیٰ درود و سلام دے بعد آج 3 رجب 28 فروری سن 2020 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ مرکزی جامعہ مسجد بلال احمدہ نگر تحصیل وزیر آباد گجرانوالہ دے اندر تعزیتی خطبہ جمعۃ المبارکہ موت کے موضوع سے ہوئے گا۔ موت ایک ایسا یقینی اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کو صرف اور صرف مستثنا اگر ہے، اللہ کی اپنی ذات مستثنا ہے، اس موت کے قانون تو موت بذات خود بھی مستثنا نہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ موت نو بھی موت آ جائے گی اور دنیا کے سامنے اس موت نو ذبح کر دیتا جائے گا۔ جنہ لوگوں کا پہلا گمان ہوئے گا کہ شاید کوئی وقت آ جائے کہ اسی جہنم اندر نکل جائیے،
یا سانو موت آ جائے تو ساری جان چھٹ جائے. جس وقت موت کو بھی ذبح کر دیتا جائے گا جنت والے مطمئن ہو جائیں گے، خطرہ ختم ہو جائے گا. جہنم والے اس آرزو کو مایوس ہو جائیں گے. ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنمی جہنم اندر رہن گے، جنتی جنت اندر رہن گے. جنت میں جان واسطے اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نام کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. شرک کے قریب تک نہ جایا جائے. توحید کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ جنت کا راستہ کیا ہے؟ جنت اندر پہنچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایمان اسلام نے سب کچھ انسان کو دس دیتا ہے. انسان کی بدقسمتی ہے کہ انہیں اپنی اصل منزل سمجھی نہیں. عقیدہ توحید انسان کے اندر اپنی حیثیت، اپنا مرکزی مقام اس طرح ہی رکھتا ہے جس طرح انسان کے وجود کے اندر روح مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اگر روح ہوئے گا تو انسان کا سارا وجود کم کرے گا. روح نکل جائے تو یہ وجود کم کرنا چھوڑ دیتا ہے. دنیا ساری یہ تسلیم کرتی ہے کہ یہ زندگی کا تقاضا ختم ہو گیا ہے، موت واقعہ ہو گئی ہے، موت کے بعد زندگی ختم ہو گئی ہے. اور قانون یہ ہے کہ سارے مل کے دفن کر دو. اللہ کی دعا کرو کہ اللہ یہ آخرت بہتر فرما دے. توحید اسلام میں ایسے ہے، توحید اسلام میں ایسے ہے، روح جسم میں جیسے ہے. توحید سوا ایمان نہیں، روح سوا انسان نہیں. کم ترکو من جنات وعیون
کدی انہاں بلڈنگاں دے اندر تواڈے دادے پردادے رہندے سن وہ نظر نہیں آتے لوگوں ایک وقت آنا ہے کہ تساں بھی نظر نہیں آنا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین نہ انہاں دے جانتے آسمان رویا نہ زمین روئی تے نہ انہاں نوں مہلت دتی گئی ہے موت کیسا اللہ کا عدل فیصلہ اور قانون ہے آدم علیہ السلام کو لے کے ایک گاڑی موت دی چل رہی ہے اپنے اپنے اسٹیشن تے اسٹاپ کرتی جاتی ہے کوئی اترتا پیا کوئی چڑھتا پیا ایک وقت دے اندر ایک اسٹیشن دے اندر تسی روزانہ دیکھتے ہو کوئی کھڑے ہوئے سوار ہو جاتے ہیں کوئی اس گاڑی تو اتر آتے ہیں رونقاں نظر آ رہی ہیں چند منٹاں دے بعد آہستہ آہستہ رونقاں بھی ختم ہو جاتی ہیں گاڑی کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے اسٹیشن خالی ہو گیا ہے گیٹ بند ہو گیا ہے تالے لگ گئے ہیں وہی علاقہ وہی جگہ ہے جتے دل دھرم تھا نہیں سی ملتا اور اتنے کوئی بندہ نظر نہیں آتا مالک فرماتے نے تیری دنیا دی رونق دی کھیل دی مثال بھی اسی طرح ہے یہ بازار بھرے ہوئے نے گراؤنڈ بھرے ہوئے نے چھٹی دا دے نے سارے محلے دے شہر دے دیگر اضلاع دے وچوں آ کے بھی گرانا پرچا ہو جانے رونقاں لگیاں ہو جانے لوگ ویکھن واسطے آ رہے نے بازار دے اندر گزریا نہیں جا رہا لیکن دیکھدیا سنتے آواز آ گئی ہے فلاں آدمی نو اٹیک ہو گیا ہے فلاں آدمی دا حادثہ ہو گیا ہے موت واقعہ ہو گئی ہے جس موت دا اس انسان دے ذہن تصور بھی نہیں خیال بھی نہیں وہم و گمان دے اندر بھی نہیں بڑیاں لمبیاں امیداں تے حصہ لا کے بیٹھا ہے مالک فرماتے ہیں اس موت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں لگنا کس وقت تے کس جگہ تے کس مقام تے کس حالت میں آ جانی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی برج مشیدہ تسی جہاں کہیں بھی ہو موت نے تمہیں اپنے وقت مقرر تے آ پکڑنا ہے چونا گٹ بلند و بالا محلہ دے اندر کیوں نہ ہو کوئی مخالف یا دشمن نظر آوے بندہ کو دے تو بچن واسطے کوئی نہ کوئی اپنا انتظام کر لیتا ہے بالی کار رکھ لیتا ہے کلیکشن کو رکھتا ہے بندہ کو رکھتا ہے اپنی حفاظت کرنی ہے گن مین نہ رکھنے نے کوئی حملہ کر کے مار نہ دے موت ایک ایسا میسج ہے تسی جویں رات نو تالے لا کے اندر ستے ہوندے ہو موبائل جیب دے اندر ہے تے میسج آ جاتا ہے ٹیلی فون آ جاتا ہے تساں دروازے بند کیتے نے موت نے تواڈے بند کمریاں دے وچ بھی اسی طرح آ جانا ہے جویں میسج بند کمریاں دے اندر آ جاتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت جہاں کہیں بھی ہو موت نے تمہیں دبوچ لینا ہے میں گاڑی دے اندر جا رہا تے ٹرک دے پیچھے لکھیا ہوا میں دیکھیا ہے اور ٹرک والے نے پیچھے لکھیا ہے سڑکاں تے رخ ساوے پتہ نہیں زندگی دا کس موڑ تے مک جاوے حقیقت ہے نا انہاں باقی جانا نال انہاں حکیماں انہاں ڈاکٹراں نال موت تو نہیں بچیا جا سکتا موت کا علاج ہی کوئی نہیں کائنات کے اندر یہ بھاویں جہازاں تے پابندی لگا لے 10 دن 15 دن بند کر لے ایئرپورٹ بند کر لے کرونا وائرس آ گیا ہے موت تو بچن واسطے
گا، ختم ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماتے نے کوئی گل نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے میرے حبیب میں قانون بنایا ہے تیرے تو پہلا بھی اج تک کسی انسان واسطے ہمیشہ زندگی نہیں رکھی۔ آدم تو لگ کے سلسلہ جاری ہوا ہے تے آ رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ جنہاں کو نبی مانتے نے اگر وہ نہیں رہے تے تو چلا جائے گا تے دین دا پھر بھی نقصان نہیں ہوئے گا۔ گل کی سمجھائیے ذرا سمجھنا، دین تے پھر بھی اپنی جگہ تے قائم رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ میرا دین تے انبیاء دا بھی محتاج نہیں، میرا دین علماء دا محتاج نہیں۔ دین نے قیامت تک غالب رہنا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام دیناں تے اس دین نے غالب رہنا ہے۔ کوئی نہ کوئی اللہ نے اسباب بناتے ہی رہنا ہے۔ کوئی گل نہیں، لوگوں نبی چلے گئے، ولی چلے گئے، ایک وقت آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آن گے، آ کے پھر چلے جان گے۔ لیکن اللہ دے دین اور نظام دے اندر فرق نہیں آئے گا۔ اور لگیا دیر لگتی ہے، وقت لگتا ہے، محنت ہوندیاں نے، انہاں تے مشقت ہوندیاں نے، لیکن جان لگیا کوئی پتہ نہیں لگتا۔ میرے برادر محترم، ماسٹر فضل کریم صاحب فرما رہے سن، 27 سال لگے نے بیٹے تے منظر تے پہنچن لگے، جان لگیا شاید 27 منٹ بھی نہ لگے ہوں۔ لوگوں اس دنیا کو سمجھو دی حقیقت کیا ہے۔ دنیا نہیں بنتی بندے دی، اے بندہ جانی دنیا دا، کر
مسافر ہوتا ہے جڑا اسٹیشن تے کھڑا ہے یہ کہتا ہے کہ میں منزل تے پہنچنا ہے لیکن وہ ٹکٹ نہیں خریدتا جڑا ٹکٹ نہیں خریدتا اگر بغیر ٹکٹ دے گاڑی اندر بیٹھے گا ٹی آ کے چلان کر دے گا جیلے بھیج دے گا دنیا دی گاڑی دے چلن واسطے ٹکٹ دی ضرورت ہے صحیح مسافر ٹکٹ وصول کرتا ہے اے آخرت دی گاڑی دے بیٹھ واسطے سب ایمان دے ٹکٹ دی ضرورت ہے دنیا دی گاڑی دی ٹکٹ نہ ہوئے چلان بنا کے جیلے بھیج دیتا جاتا ہے تیری آخرت دا ٹکٹ مور نہ ہوئے گا محمد نے مور لا کے پاس نہ کیتا ہوئے گا تے فرشتے پکڑ کے جہنم اندر بھیج دیں گے قانون موت کا کیا ہے کم ترکوا من جنات وعیون کتنے چھوڑ گئے یہ باغ اور باغیچے کتنے چھوڑ گئے یہ دنیا یہ کتنے محل کو نظر آتے نے پہ کدی انہوں غور و فکر نال دے کیا کرو کسے اندر تسی سکھ کہتے ہو کسے اندر ہندو کسے اندر فلاں مسلمان کسے اندر فلاں بلڈنگاں دے نظر آ رہے نے لیکن بلڈنگاں بنان والے نظر نہیں آتے اللہ فرماتا نے ایسا ایسے طرح انہوں نے اور وارث بنایا ہے وہ بھی چلے گئے پھر اور آ گئے جی ایک سیٹ تو اترتا ہے دوجا بیٹھ جاتا ہے پھر وہ اترتا ہے تیجا بیٹھ جاتا ہے سیٹاں خالی ہوندیاں جاندیاں نے سواریاں بھیجیاں جاندیاں نے آخر اسٹیشن تے جا کے گڈی رک جاتی ہے گڈی بھی رک جاتی ہے خالی ہو جاتی ہے ساری کھیل ختم ہو جاتی ہے مالک فرماتے نے ایک وقت آئے گا تیری دنیا دی گاڑی دا بھی پہیا رک جائے گا تیری ایک عمر ختم ہو جائے گی لے جائے نو حکیمہ کول ڈاکٹر کول بچن واسطے تسی ایتھے نہیں تے غیر ملکاں دے اندر لے جاؤ پہلے نواز شریف صاحب نے کرسوں بھیجا کہ پاکستان وچ نہیں میں اوتھے لے جانا لندن دے اندر علاج ہوئے گا شاید میری بیوی اوتھے بچ جائے لیکن نہیں بچ سکی کیوں اللہ کا قانون اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون موت کا پیغام آ جائے تو نہ کوئی ڈاکٹر روک سکتا ہے نہ کوئی حکیم تے نہ کوئی دم چارے والا یہ روک سکتا ہے پاوے وزیر ہے پاوے بادشاہ ہے پاوے کوئی غریب ہے پاوے کوئی امیر ہے کوئی سید ہے کوئی غیر سید ہے سکرچر دے پہ آئے حکیمہ نے نبضہ پکڑیا ہو جانے ٹیکہ بھریا ڈاکٹر لگاتا گیا ادھا ٹیکہ کیا ہے نار دے اندر رک گیا ہے بازرچ رک گیا ہے کی ہویا ہے وزیر اعظم صاحب کھڑے نے صدر صاحب کھڑے نے سارے خزانے لگا دیا کہا میرے پتر کو بچا لو میرے باپ کو بچا لو میرے بیٹے کو بچا لو میرے بھائی کو بچا لو ڈاکٹر کہتے ہیں باہر ہو جاؤ تو اندر بولن دی اجازت نہیں میرے گل کر لیتے ہو تو گل کرن دی اجازت نہیں اندر داخل ہو کے میرے منہ ویکھ لیتے ہو تینوں منہ ویکھن دی بھی اجازت نہیں اندر لے گئے جویں انہاں دا دل کیتا ہے انہاں نے سلوک کیتا ہے اپنے انداز اور طریقے دے مطابق اللہ فرماتے نے ہن ہویا کی ہے فیصلہ آ گیا ہے چند منٹاں دے بعد ڈاکٹر نے کنڈی کھول کے کہہ دیتا ہے چودھری صاحب کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اے ملک دا وزیر اعظم صدر بادشاہ وہ باڈی گارڈ کلیشنا کوفہ والے سارے کول کھڑے نے کسی دی
सकती रुक जानी तेरे कम में उनके विच रह जाने तेरे कोट उम्मीदां दे ढह जाने नबज़ा रैन हकीमां दे हथ फड़ियां गोली मौत दी सीने विच ठुक जानी चाचे ताए मां प्यो रोवन पे सारे सारे भी दुनिया खोवन पे भाई आख में अज साडी बां बज गई कमर बुढ़े बाप दी झुक जानी बाप सुन के आके पावा पकड़ के कहता पुत्रा बारी मेरी सी बुढ़े बारे मेरा लक तोड़ के आए जेड़ी बीवी तेरे सर ते कलोल करे जावे सदके ते मिठे मिठे बोल करे अज लाश नूं वेख के डरन लगी अखां टंडियां वराज विच सुक जाए जेड़ी बीवी नाल बड़ी प्यारो मुहब्बत दी फला दे अंदर दुकानां बाजारां ते रिश्तेदारां ते जांदा सा अज मौलवियां ज़ालिमां ने इत्थों तक कह दिता बीबी तू ओहदा मूंह भी नहीं वेख सकदी ज़ालिम ने मौलवी जेड़े अपने खामद दा मूंह भी नहीं वेखण दिंदे नबी ने ते सैयदा आयशा नूं फरमाया आय हाय अगर तू मेरी जिंदगी च फौत हो गई मैं तेरे गुस्ल खुद दिया जेड़ी बीवी तेरे सर ते कलोल करे जावे सदके ते मिठे मिठे बोल करे अज लाश नूं वेख के डरन लगी अखां टंडियां वराज विच सुक जानी बाप आया है भाई आया है बेटी उठ के बाप के गले लग जाती है भाई के गले लग जाती है वीरो अबू मेनू जिसे लड़ना जा रही अज मैनू भी छड़ के जा रहा है तेनों मैनू की एहसास है गल सुन नहीं गल करके ही चले गए मुक गई है नहीं नहीं मौलाना तरूर दी बीवी नूं पुछो ओहदे बच्चियां नूं पुछो ओहदे बालक नूं पुछो मौत किन्नू कहते ने जेड़े बच्चियां नूं नाल लटाउंदा रहे बच्चा गोद चुकते हो दुकान ते लैके जाते हो ओहदे नाज़ो नखरे वेंदे हो सुनते हो लाड करते हो बेटा क्या लेना है आपने हाथ करो मुंह से बोलो कौन सा फ्रूट लेना है कौन सा खिलौना लेना है क्या लेना है शाम पे जाके बच्चे आलूआ पूर्ण करते हो कि नहीं करते जेड़े बच्चियां नूं लाड लटाउंदा रहे हो सोहने कपड़े लै सी के पाउंदा रहे हो अज यतीमी दी हालत च पट्ठियां ते रेड़ा चुकदे ने तकदीर ना रब दी मुक जानी मेरे वीर ना मौत वसार बनी आंदा नगर दे दोस्ता मेरे वीर ना मौत वसार बनी वेखी लोड़ा मत दया मार बनी बस आया गई ते आया गई आज जिंदगी मुक जानी तेनू देश मौत माने दी समझ आ जानी चाहिए किन्ने दिन हो गए ने अज वो मिंबर खाली नजर आ रहा है जिहड़ा बच्चियां नूं बाय बाय करके मिंबर वाल आंदा सी अज वो नजर नहीं आ रहा बच्चे उड़ीकदे ने पै
بیٹا تمہارا ابو دور چلا گیا ہے، سو جاؤ۔ ایک دن سارے جانا میرے ویرو، وہ وقت آئے گا کوئی ماسٹر فضل کریم دے کلے دے گھر نہیں، محمد دے اکیلے دے گھر نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم دے جویں ماتم اس گھر میں ہویا، صدیق دے گھر ہویا، فاروق دے گھر ہویا، عثمان دے ہویا، علی مرتضیٰ دے گھر ہویا، سجدہ فاطمہ کی روجہ لوگوں تو ہمیں پتا نہیں، میرے ابو دے فوت ہونے کے بعد ساڈے تے ایسی مصیبت ٹوٹی ہے، ایسا صدمہ آیا ہے، اگر یہ صدمہ انہاں دنوں تے آندا تے دن بھی راتاں میں تبدیل ہو جاتے۔ ایک دن آئے گا میرے ویرو، یوم تکون السماء کالمہل، ایک دن آئے گا یہ آسمان بھی تل چھن تیر دی طرح ہو جائے گا۔ یہ قرآن کیوں آیا ہے؟ سانو حقیقت تاری زندگی دی سمجھان واسطے آیا ہے۔ یہ زندگی تے ہمیشہ واسطے امید نہ رکھو، پتہ نہیں کہ یہ چڑھی ہوئی گڈی دی ڈور کس وقت کٹ جان گے، موقع کدوں ہو جان گے۔ یوم تکون السماء کالمہل، آسمان بھی تل چھن تیر دی طرح ہو جان گے، وتکون الجبال کالعہن، بلندوں والا پہاڑ بھی روئی دی طرح اڑا دیتے جان گے۔ تو اپنا نگر دی کوٹھی بنانا ہے لینٹر پا کے، میں بڑا مضبوط لینٹر پایا ہے، جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے مدنی پور دی مسجد کا چھت بھی اٹھا کے لے جاتا ہے، ایک جہازہ دے اندر بھی آ جاتا ہے، کرونا وائرس دی شکل دے اندر اللہ کا پیغام آ جاتا ہے، کوئی دنیا دی طاقت روک نہیں سکتی، پہاڑ بھی روئی دی طرح اڑا دیتے جان گے۔ سنیے، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی یار دوست نو نہیں دیکھے گا، کوئی نہیں پوچھے گا ہوتے کہتے ہو میرا جگری یار ہے، میرا بیلی ہے، بھائی بانجا باوا ہوندیاں نے، لیکن ہویا کی ہے اتنے قیامت والے دن کوئی ویکھے گا نہیں، ادھر نظر نہیں آئے گا۔ ویکھن تو مراد کی ہے کہ وہی مدد نہیں کر سکے گا، جب نا فلانے نے فلانے کی طرف ویکھیا بھی نہیں، ہاتھوں کو وہدا ہوتا ہے کہ یہ آیا ہے وہ نظر آؤں ہے۔ قرآن سنیے، یبصرونہم، اکھاں نال ویندے نے پے لیکن کر کچھ نہیں سکتے۔ یود المجرم لو یفتدی، ہر مجرم اپنی جگہ تے خار کرے گا، خواہش کرے گا، امید کرے گا ہائے کاش میری جگہ دے اتے میرے باپ نو پکڑیا جائے۔ سنو میرے ویرو قرآن، یبصرونہم ویندے ہوئے ہون گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن کہے گا ہائے میرے بیٹے نو پکڑیا جائے، ہائے ہائے میرے بیٹے نو پکڑیا جائے، جس بیٹے واسطے اپنی آخرت خراب کرتا ہے، جس بیٹے واسطے نماز چھوڑتا ہے، جس بیٹے واسطے روزہ چھوڑتا ہے، جس بیٹے واسطے حرام و حرام دی پرواہ نہیں کرتا، بس بیٹے دیا خواہشاں پوریاں کرتا ہے، اپنی عاقبت خراب کر لئیے۔ اج اسے بیٹے دے متعلق کی کہندا پیا،
یود المجرم پسند کرے گا مجرم، خواہش کرے گا مجرم، آرزو کرے گا مجرم، ہائے لو یفتدی من عذاب یوم بے بنیے، ہائے میری جگہ تے میرے بیٹے نو پکڑیا جائے، میری جگہ تے میرے بیٹے نو پکڑیا جائے، وصاحبت ہی میری بیوی نو پکڑیا جائے، بیٹیاں والے بیویاں والے محبت دیکھ لو ملکی پہنتا پیا، میرے بیٹے نو لے لے، میری بیوی نو لے لے، وآخی ہے میرے بھائی نو بھی لے لے، وفصیلت اللتی تو بھی ہے، میرا سارا کنبہ قبیلہ ہی لے لے، میرا سارا خاندان لے لے، جڑے عمدیاں نارے مار دے سن، مینوں نہ امیر بنایا ہے، مینوں نہ سردار بنایا ہے، مینوں نہ عزتاں دتیاں نے، ہونا تے سارے دا سارا لے لے پر مینوں چھڑ دے، تے ایتھے ہی نہیں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین دے اندر جو کچھ ہے سارے دا سارا لے لے لیکن مینوں چھڑ دے۔ ویرو قرآن پڑھیا کرو، قرآن کا ترجمہ پڑھیا کرو، ناولہ پڑھ پڑھ کے، کہانیاں پڑھ پڑھ کے، نیٹ دیکھ دیکھ کے، موبائل دیکھ دیکھ کے، موت نو نہ بناؤ، جو کچھ زمین دے اندر ہے سارے دا سارا لے لے، اور ذرا توجہ فرمائے، یہ سارے دا سارا انہوں مل جائے گا، یہ کو ہے صحیح ہے، تے ہر مجرم یہ ہوئی آتا ہوئے گا یا اللہ لے لے لیکن ہے کسے کوئی بھی نہیں، تے نہ وہ چیز لین دے نہ دین دا فقر دے، ہر مجرم یہ ہوئی گل کرتا پیا، یا اللہ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سارے دا سارا لے لے لیکن مینوں چھڑ دے، لیکن مالک کی فرماتے نے؟ مالک فرماتے نے میں تیری جگہ تے دوسرے نو نہیں پکڑا گا، کیوں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان نو ودے کیتے نہیں ملنا ہے، جو کچھ نے خود عمل کمایا ہے ودے عملہ نہیں انہوں بدلہ ملنا ہے، اس واسطے انہی جگہ تے دوسرے نو نہیں پکڑیا جائے گا۔ یہ تسی ایدی حقیقت کو سمجھو، موت نو موت کیا ہے، اے امیدہ نہ کریا کرو، نوجوانوں اجے بڑی عمر پئی ہے، وہ جی وڈیرے ہوا کے داری رکھ لانگے نماز پڑھ لانگے، اے جگ مٹا تے اگلا کس ڈٹھا، اے مولویاں دیا گلاں نہیں جے، اللہ دی قسم حقیقت ہے زندگی دی سمجھ لو، جدے نال ورت دیئے وہ پتہ ہے قرآن ہے، کم ترکو من جنات وعیون، کنے چھوڑ گئے باغ باغیچے بنگلے، کوٹھی نظر آتی ہے، اے سی نظر آتا ہے، حویلی نظر آتی ہے، گاڑی نظر آتی ہے، لیکن نہ گاڑی والا نظر آتا ہے نہ کوٹھی والا نظر آتا ہے، باپ گاڑی والا جاتا ہے تے ہوکا پر کے تے روتا ہے، پترا میں گاڑی تیرے واسطے نہیں سی، اے سی تیرے واسطے لوایا سی، اے میں حویلی تیرے واسطے بنائی سی، کوئی چیز نظر نہیں آتی، ماں کنیا چاواں نال اپنے بیٹے دی وری دا انتظام کرتی ہے، شادی دا پروگرام رکھاتی ہے، جا رہی ہے بارات، حادثے دا نظر ہو جاتی ہے، کم ترکو من جنات وعیون، کنے چھوڑ گئے باغ باغیچے، کنے چھوڑ گئے بنگلے، کنے چھوڑ گئے مسیریاں والے کمرے، ہائے لوگو دنیا دی حقیقت سمجھ لو، جا رہے نے اسے گھر دے اندر ماتم ہو گیا ہے، کئی جاندیا حادثے دا شکار ہو گئے، کئی آندیا ہی حادثے دا شکار ہو گئے نے، دلہن کار دے اندر بیٹھی ہے، پچھو حادثہ ہو گیا ہے، تیرا بھائی فوت ہو گیا ہے، دلہن اگے جائے گی کہ پیچھے جائے گی، دل سے کیا گزرے گی، ادھر جنازہ جا رہا ہے، ادھر
सबना बन जाती है कां बनेरे दा 9 महीने तो इंतजार हो रहा है ये चलिया है इन्हें आना है वालिदैन दे आउण तो पहले दा कितना इंतजाम करते हैं लेकिन जदों चार लगता है तो 1 मिनट भी नहीं लगता ये आउंदी दिसदी है सबना बन जाती है कां बनेरे दा जब काई वासा करना है कि चाई महल चेहरे दा दुनिया जहान तो आला शख्सियत का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी लोग पूछते फिरते ने केड़ा घर नबी अलैहि सलाम दा हज उमरे ते जान वाले लोग पूछते ने दुनिया सामने छोड़ दी है छोड़ के जा रहे हैं मेरे वीरो तवज्जो फरमाओ हकीकत समझो इन्हें नहीं रहना ये सारे काबू के अंदर नहीं रहेगी नहीं रह जाएगी लोग जान की हिफाजत करते हैं ईमान की हिफाजत करता ही कोई नहीं जान जड़ी चली जानी है तो फिर लोगों ये वक्त हाथ नहीं पे आना आज ईमान की हिफाजत कर लो ईमान की हिफाजत करोगे तो हैसियत की बनेगी लहू निकलेगी रोना नहीं पड़ेगा दानिशमंद दाना ने किया जदों आया है तू रोता है तो लोग हंसते हैं भला ताए जदों जाए लोग रोन ते तू हंसता जाए तो किवें हसेगा जदों आए मौत का पैगाम ते फरिश्ते आकर अहलन व सहलन मरहबा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती इधरों रूह निकले तो जन्नत का दाखिला मिले आदम असादम मरहबा कह के जन्नत के अंदर पहुंचा दिया जाए मेरे वीरो जहाजा में बैठने का रिश्ता नहीं अगर अल्लाह ना चाहे तो कबर भी नसीब नहीं दे होता ये दुनिया के होते हुकूमत वजारत सदारत नाल इज्जत नहीं मिलदियां तुसा वेखिया अपनी अखां नाल जनरल ज़ियाद हक दा त्यारा हादसे की नजर होया वजूद भी नहीं मिला कोई चंद एक टुकड़े ले आके इस्लामाबाद दफन कर देते सदर आर्मी चीफ सरबराह और मुल्क की हिफाजत दिफा करने वाला सारे वसाइल होंदिया मौत को किसी चीज की परवाह नहीं मौत ऐसा इत्तेफाकी मसला है मौत को मौत भी नहीं जे बचना मौत की मौत भी आ जानी है इस वास्ते बड़े बड़े सोने बड़े बड़े अमीर जे अमीरा वेखो फिरौन कारून हामान वर्गे भी नहीं रहे नजर आते थे ते जे नेका वेखो जे हमेशा रहना होता ते मुहम्मद रसूलुल्लाह दी जात रहती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन नबी दी जात भी हमेशा नहीं रही इस वास्ते सोने सोने ते मन मोड़े मुंह क्या भुख जावे
کھلو کے تصور دی دنیا میں آیا کرو. نبی کریم نے فرمایا ہے فزور القبور فإنها تذکر الموتى. قبراں دی زیارت کریا کرو، قبراں وچ جایا کرو. تانوں سمجھ آئے ساڈا باپ، ساڈا بیٹا، ساڈا بھائی، ساڈا عالم، ساڈا خطیب، ساڈا پیر، ساڈا مولوی، ساڈا مرشد اتنے اکیلا ہے. اتنے کام صرف اتنے آباد آنے نے. نہ باپ آنا ہے، نہ باپ تے بھائی آنا ہے، نہ باپ کی زمین آنا ہے، نہ وہ اپنے مکان آنا ہے، نہ کوٹھی دے بنگلے آنا ہے. وہ آباد نے کام آنا ہے، اور کچھ بھی ہوتے کام نہیں آنا. بڑے بڑے آئے دنیا کے دعوے کر کے، بڑے بڑے متکبر ظالم شوق میں ذات والے فرعون دا دسی نا ایویں موسیٰ ایہو جیاں باپ جیاں گلاں کرتا ہے جویں ہن بھی کئی ہس کے اٹھ کے چل جاندے مولوی اس طرح دی گلاں کرتے نے. موسیٰ علیہ السلام نو مذاق کرتا ہے. فرعون آتا ہے اپنے وزیر حمان کو اونچا بلند محل مکان بنا میرے واسطے. میں تے چڑھ کے موسیٰ دا رب ویکھا کتھے وے. ہائے ہائے بڑے بڑے متکبر ظالم شوق میں ذات والے اسرائیل ہورا نے جس کا گھر میں سنگل ڈالے کوئی نہ بولیا جدو سپانا مارنے ہاتھ کریاں. اج کل آمن پکڑن والے نکل جاون سب ایتھے نائب دی ٹیم آ جانا ہاتھ کڑی لان واسطے تے کوئی ایم پی تے ایم ایل اے نہیں بچ سکتا. جے نائب دی ٹیم کو وقت ایم پی اے تے ایم ایل اے نہیں بچ سکتا فرشتیاں تو کیڑا بچ سکے گا. میرے ویرو حقیقت سمجھو. دنیا تے بڑیاں بڑیاں ہوندیاں نے گلاں. ایک وقت آئے گا بحشر کا میدان ہوئے گا. نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ ماں، نہ دھی کسی دے کام نہیں. اتنے کیفیت کی ہوئے گی؟ بحشر کا دن ہوئے گا. اللہ فرماتے نے ایک طرف للناس حسابهم وهم في غفلتهم معرضون. لوگوں کا حساب بالکل قریب آ گیا. تسی بالکل منہ پھیرے بیٹھے، تانوں فکر ہی کوئی نہیں. اور بچے نے پرچہ دینا، پیپر دینا، تیاری کرنی ہے، امتحان کا وقت آ گیا ہے. وہ واسطے ٹیلیویژن کا انتظام ہے، ماسٹر کا انتظام ہے، وہ واسطے لائٹاں کا انتظام ہے، لائٹ چلی جائے گی. وہ واسطے ٹارچ کا انتظام کیتا ہے کہ انہیں فیل نہ ہو جائے. وقت مقرر دے امتحان دینا ہے. دنیا کے امتحان واسطے اتنا انتظام ہے. تیرا اپنا پرچہ بھی آ رہا ہے، تیرے اپنے پرچے کا فکر ہی کوئی نہیں. محشر کا دن ہوئے گا، قیامت والا دن ہوئے گا. میرے نبی فرماتے نے میری بیٹی، میری پھپھی اے نہ سمجھا دے میں محمد کو لے کرتا نبی ہاں. میں آپ پہ تو چھڑا لما گا لا املک لکم من اللہ شیئا. اگر تسی خود عمل نہیں کرو گے میں محمد بھی تمہاری سفارش نہیں کر سکتا گا. صلی اللہ علیہ وسلم. کسی دی رستے نہ رہو. آمدہ نگر دے دوستو دیکھو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقتدی نمازی دا جنازہ پڑھایا ہے. آخری گل قرآن دی ایک میں شعر پڑھانا سنیا جے. نمازہ نبی دی مسجد پڑھنا ہے. نبی دے پیچھے نام عبداللہ بن ابی ہے. دل صاف کر لو. جے دلوں صاف نہیں تے پھر مدینے دی نماز تے نبی دے پیچھے پڑھی دا بھی کوئی فائدہ نہیں. مکے گیا نہیں،
مکائیے نمازہ نبی پیچھے پڑھتا ہے نبی نو ویکھیا ہے نبی دا مقتدی ہے فوت ہو گیا ہے نبی نے جنازہ پڑھایا ہے مہاجرہ پڑھایا ہے انصارہ پڑھایا ہے سنو میرے بیو اللہ دی قسم میں بڑے دکھ نال کہندا جے تہاڈی ہمدردی وچ پچھو دوسرے دے ختمہ کلا تے دعائی دا انتظار نہ کرو کسے دا کوئی فائدہ نہیں جے ہونا جنہ کہ آپ اپنا عمل نہ صحیح کر کے جاؤ گے میرے نبی جنازہ پڑھاتے نے ابو بکر پڑھتے نے عمر پڑھتے نے عثمان پڑھتے نے علی پڑھتے نے حسن و حسین پڑھتے نے لوگوں کسی آنے بڑا جنازہ ہو جائے وہ تو جنازے میں ایم پی آیا ہے ایم این اے آیا ہے فلان آیا ہے اینا جناب جنازہ ہو جائے کوئی فائدہ نہیں جو اپنا عمل نہیں میرے نبی جنازہ پڑھاتے نے مہاجر پڑھتے نے انصار پڑھتے نے اللہ فرماتے نے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان استغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تے ایک باری جنازہ پڑھ جائی تو 70 بار بھی پڑھے گا میں رب نے معاف نہیں کرنا آج کی آدھے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی غلط ہے اپنے اعمال نہ تسا آپ ذات خود اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے میرا نبی وہ دنوں بڑی کائنات میں کوئی شخصیت نہیں لیکن رب نے معاف نہیں کیتا کیوں وہ اپنے اعمال ٹھیک ہے دوسرے کو مصیبت کر کے جاؤ جو مرضی کرو اگر اپنا ایمان ٹھیک نہیں تو کوئی فائدہ نہیں کسی کا دوسرے کا نام بگڑو کسی کا کوئی پہنچ دائیے یہ ایویں باتاں گلاں بڑیاں نے قرآن کی آیت پڑھی لیس للانسان الا ما سعی انسان کو کچھ نہیں ملتا مگر وہ اپنے کیتے اعمال دا اے قرآن دی آیت حدیث نبی دی سن لو میرے نبی فرماتے نے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے وہ سارے عمل کٹ جاتے ہیں مگر 3 عملوں کا مرن کے بعد بھی فائدہ ہوتا رہتا ہے علم نیک اولاد علم نیک اولاد اور صدقہ جاریہ یہ 3 اپنے عمل نے حدیث کی روشنی میں چوتھا کوئی عمل ہی نہیں جہاں یہ مرن کے بعد فائدہ ہوئے یہ اپنے عمل میں نیک اولاد کوئی نیکی کرے گی تو پہنچے گی علم پڑھا گیا ہے وہ بعد بھی ثواب ہوئے گا کوئی مسجد مدرسہ کوئی اسپتال کوئی نلکا رستے سے لوا گیا ہے کوئی رستہ بنا گیا وہ ثواب مرن کے بعد بھی پہنچے گا مولانا عبد الرؤوف رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ عالم بھی نے رفائی کماندہ بھی تو ہمیں علم ہے صدقہ جاریہ مسجد دی صورت وچ علم دی صورت وچ نیک ہون دی صورت وچ اپنے والدین واسطے میں بھی دعا کرنا تسی بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی آخرت بھی بہتر فرمائے محترم ماسٹر فضل کریم حافظہ اللہ واسطے انہاں دا بچہ نعم البدل عطا فرمائے نعم البدل تو مطلب یہ ہے کہ انہاں دے مرتبے مقام دا کوئی اور اللہ نہ بچہ عطا فرما دے کوئی ایسا بچہ جہاں انہاں دا اس نیکی دے کماں دے اندر معاون بن جائے الہ العالمین قیامت تک اس مسجد اور منبر دی حفاظت فرمائے وہ وقت آئے گا میرو جب ماں پت نہیں سنبھالے گی پہنا نو چل دینا ہے سکیا پراواں نے یاد نہیں رہنا یار دوست اجناواں نے سن دینا ہے بچہ روندا پہ زندگیاں ماواں نے پترا نو یاد نہیں رہنا کدھر گئی اجمائیا نہ کوئی پت ماں ویکھے گا نہ پتر
سارے نفس و نفسی ہوئے گا اس نفس و نفسی دے عالم واسطے تیاری کر لو ایک دنیا دے پیپر ہون تے سارے گھر وقت پیا ہوتا ہے پر تواڈے سارے دے پیپر ہون والے نے انہاں پیپراں دا کسی نوں فکر ہے کہ نہیں کوئی اگوں بھی نمبر تانوں چاہیے کہ نہیں بیٹا فیل ہو جائے سارا گھر جڑا رونا شروع کر دیتا ہے ماتوں مچ جاتا ہے پیو کہندا ہے ظالما میں تیرے تے کتنی محنت کیتی ہے میں تیرے تے کتنا خرچہ کیتا ہے تو فیل ہو گیا تو محنت نہیں کیتی جڑا پیو پتر نوں چڑکدا ہے تینوں فرشتے چڑکدے نے پے اور تیرا بھی پیپر پرچہ آن والا ہے کدھر فیل نہ ہو جائے موت کی تیاری کر لو تیاری کیے دین اسلام کی پابندی کرو نماز پنجگانہ پڑھو عقیدہ توحید اختیار کرو سنت کے مطابق عمل کرو اللہ میرا تھوڑا سب کا اس مسجد میں آ کے نماز جمعے کی صورت کے اندر اس عبادت کو عطا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز